السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وقال اللہ تعالی فی الکتاب المجید: ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ محترم سامعین، اس سے قبل ایک ویڈیو ہمارا آیا تھا جس میں اخوانیوں نے اور جماعت اسلامیوں نے یہ دعوت یہ اعلان کیا تھا کہ سعودی حکومت جو ہے اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ مسلمانی حکومت ہے۔ اس تعلق سے ہم نے وارد ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا تھا۔ تو جس طریقے سے یہ اخوانی اور جماعت اسلامی اور ایرانی لوگ سعودی حکومت کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ مسلمانی اسٹیٹ ہے، جبکہ یہی لوگ جو ہیں شیعوں کی قائم کردہ حکومت ایران کو اسلامی اسٹیٹ تسلیم کرتے ہیں۔ ایک رافضی حکومت کو جو صحابہ کی دشمن ہے، ان کی تکفیر کرتی ہے، ان کی مخالفت کرتی ہے، امہات المومنین کو گالی بکتی ہے، مسلمانوں کو کافر قرار دیتی ہے، غیر اللہ کو پکارنے والی ہے، یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمہ کہنے والی ہے، شرک کرنے والی ہے، قرآن عظیم کو محرف مانتی ہے اور صحابہ کرام کو کافر گردانتی ہے، ایسی حکومت کو، ایسے لوگوں کو مسلمان مانتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ساری دنیا میں جو انقلاب برپا ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا انقلاب ایران کا انقلاب ہے، اسلامی انقلاب ہے، اور سب سے بڑی حکومت ایران کی حکومت ہے جس کو خمینی نے قائم کیا۔ تو ان لوگوں کی نظر میں روافض کی حکومت، شیعوں کی حکومت جو ہے اسلامی ہو سکتی ہے، لیکن سعودیوں کی قائم کردہ حکومت جو توحید کی بنیاد پر قائم ہے، قرآن اور سنت کی بنیاد پر قائم ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں۔ آج ہمارا اسی قبیل کے ایک دوسرے اعتراض سے متعلق خطاب ہوگا۔ تو جس طریقے سے یہ پہلا والا جو اعتراض تھا، یہ بھی کہتے ہیں اخوانی کہ عرب جو ہے، سعودی عرب یا سعودی حکومت اپنے وجود کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے امریکہ کے بغیر 2 ہفتوں بھی قیام نہیں کر سکتی ہے، اور یہی اخوانی اور جماعت اسلامی اور ایرانی لوگ اور بہائی لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حکومت سعودیہ یعنی سعودی حکومت یہ امریکہ کی غلام ہے، اس کی پٹھو ہے، اس کے ذہنی غلام ہیں یہ لوگ، اور امریکہ کے اشارے کے بغیر کوئی سیاسی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے تحفظ اور اپنے وجود کی بقا کے لیے امریکہ کے محتاج ہیں، اور یہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے کوئی جو ہے مثبت اقدام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ تو آج ہم اس شک کا ازالہ کریں گے جو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی حکومت جو ہے امریکہ کی ذہنی غلام ہے۔ پوری دنیا میں اخوانیوں اور جماعت اسلامیوں نے اس امر کا اعلان کیا ہے اور جا بجا تانا مارتے ہیں اور ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سعودی جو ہے امریکہ کی ذہنی غلام ہے۔ لیکن گزشتہ دنوں میں ابھی اس طرز میں ہوش ربا کا جو علاج کر دیا گیا ہے، اور ابھی حال ہی میں گزشتہ دنوں میں جو ہے بندر ابن سلطان آل سعود جو
عربوں کا سفیر تھا، 30 سال تک جو امریکہ میں عربوں کا سفیر رہ چکا ہے، بندر بن سلطان آل سعود، اس نے جو انٹرویو دیا ہے ایک عظیم گلمبرگ، جو امریکہ میں گلمبرگ اخبار میں ایک عظیم، ایک بہت ہی طویل اور بہت ہی جامع انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے ذریعے جو ہے اخوانیوں کے رازہائے سربستہ کو فاش کر دیا گیا ہے، اور امریکہ کی وزارت خارجہ کی جانب سے نشر ہونے والے ہلیری کلنٹن جو سابق وزیر خارجہ رہ چکی ہے، اس کے 30,000 یا 33,000 ای میل کے ذریعے ان رازہائے سربستہ کو فاش کر دیا گیا ہے۔ یعنی بندر ابن سلطان کا جو انٹرویو ہے وہ، اور امریکہ کی وزیر خارجہ کے 33,000 ای میل کے اندر بیان کردہ حقائق و معارف کے ذریعے اخوانیوں کا اور جماعت اسلامیوں کا اور ایرانیوں کا اور بہائیوں کے وہ اعتراضات جو ہیں ختم کر دیے گئے ہیں، ان کا قلع قمع کر دیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ سعودی جو ہے امریکہ کی ذہنی غلام ہے۔ تو اس انٹرویو کے ذریعے سے اور ان 33,000 ای میل جو ہلیری کلنٹن کے ہیں، ان کے ذریعے جو ہیں کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جو اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اخوانیوں کا یہ بیجا الزام جو ہے غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ بات 100% غلط ہے کہ سعودی حکومت اپنے وجود کی بقا کے لیے اور اپنے وجود کے استحکام کے لیے امریکہ کی محتاج ہے۔ آنے والے دلائل جو ہیں انشاءاللہ اسی سے متعلق ہوں گے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے اس دور سے لے کر آج تک اپنے سیاسی اقدامات میں خود مختار ہے، آزاد ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے سیاسی معاملات میں اور ذاتی معاملات میں دوسروں کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب کبھی کسی نے سعودی حکومت کے ذاتی اور داخلی معاملات میں جب دخل دینا چاہا یا مداخلت کرنا چاہی تو کسی بھی قیمت پر سعودی حکومت نے اس کا استقبال نہیں کیا، اس کی مذمت کی، اس کی تردید و تقلید کی۔ ٹرمپ نے جو کہا تھا، یعنی ایک بندر بن سلطان اور کا جو انٹرویو ہے اور ہلیری کلنٹن کے جو ای میل کے اندر جو معلومات درج ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹرمپ نے جو کہا، یعنی یہ بات ٹرمپ سے منسوب کی گئی کہ سعودی حکومت اپنے وجود کی بقا کے لیے، اپنے وجود کے استحکام کے لیے امریکہ کی محتاج ہے، امریکہ کی غلام ہے، اور ان کے اشارے کے بغیر کوئی سیاسی اقدام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بندر بن سلطان جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اور وہاں کے گلمبرگ نام کے اخبار میں ایک طویل انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کے اندر میں بے شمار سیاسی رازہائے سربستہ کو فاش کیا ہے، جس سے اخوانیوں کا، جماعت اسلامیوں کا، ایرانیوں کا، بہائیوں کا پردہ فاش ہوا ہے، اور انہوں نے یہ ایسے حقائق کا انکشاف کیا ہے جو اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کسی بھی قیمت پر امریکہ کی محتاج نہیں ہے، امریکہ کی ذہنی غلام نہیں ہے، امریکہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی اقدامات کے لیے آزاد ہے اور خود مختار ہے۔ اپنے وجود کی بقا سے لے کر کے آج تک وہ کبھی کسی بھی سپر پاور کی غلام نہیں بنی ہے۔ اور جو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ سعودی حکومت جو ہے یہ 2 ہفتے تک جو ہے اپنے وجود کی بقا کے لیے امریکہ کے بغیر قیام نہیں کر سکتی، یعنی 2 ہفتے تک بھی جو ہے سعودی حکومت امریکہ کے دفاع کے بغیر، اس کے ڈیفنس کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا جواب کس نے دیا؟ سلطان سلمان نے نہیں دیا، بلکہ ان کے ولی عہد محمد بن سلمان
دیا اور وہاں جا کر دیا، امریکہ میں جا کر دیا۔ بلومبرگ اخبار میں اس بات کا اعلان کیا ولی عہد نے کہ سعودی اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ We can defend ourselves. There is no one who could lend a helping hand to us, We can protect ourselves. یہ الفاظ تھے کہ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ حکومت سعودیہ 2 ہفتے تک قیام نہیں کر سکتی ہے امریکہ کے تعاون کے بغیر، تو وہ سن لے کہ امریکہ کے وجود میں آنے کے 30 سال پہلے حکومت سعودیہ قائم ہو چکی تھی۔ حکومت سعودیہ اس وقت قائم ہو چکی تھی جبکہ امریکہ کا وجود نقشے میں نہیں تھا۔ اس کے 30 سال پہلے سعودی حکومت کا قیام ہو چکا تھا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس لومڑی نے، یعنی ہلیری کلنٹن جو امریکہ کی وزیر خارجہ ہے، اس نے اور اوباما نے مل کر کے مشرق وسطیٰ میں جو تباہی کرنے کا پلان بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا، اور کافی حد تک جو ہے اس میں کامیاب بھی رہے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں اور عرب ممالک میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے جو منصوبے بنائے تھے اس کو روب عمل لائے اور کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اور یہ چاہتی تھی، یہ لومڑی جو ہے یعنی ہلیری کلنٹن جو ہے اوباما کے بعد امریکہ کی صدر بننا چاہتی تھی، اور اس کا ہدف تھا سعودی عربیہ۔ اس نے خود اس بات کو لکھا ہے اپنے ای میلز کے اندر میں اور اپنے مضامین میں کہ سعودی حکومت جو ہے یہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ ہمارے سیاسی اقدامات کے لیے سد راہ ہے، یہ ہم کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، ہر قدم پر رکاوٹ بنتا ہے، اور چاہے وہ مسئلہ یمن کا ہو، چاہے بحرین کا مسئلہ ہو، چاہے مصر کا مسئلہ ہو، ہر مقام پر سعودی حکومت جو ہے ٹانگ اڑاتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر سعودی حکومت ڈرپوک ہوتی اور امریکہ کی محتاج ہوتی تو ہلیری کلنٹن یہ بات نہ کہتی۔ وہ کہتی ہے کہ ہر قدم پر سعودی حکومت جو ہے رکاوٹ بنتا ہے، ہم کو روکتا ہے، ہمیں اپنے سیاسی اقدامات کرنے سے آڑے آتا ہے۔ تو جب بندر ابن سلطان آل سعود کا جو انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے اخوانیوں اور امریکہ اور ایرانیوں کے جن اعتراضات کا جواب دیا اور ان کی جو غلطیاں پکڑی ہیں، اس کے بعد سے اور 33,000 ای میل جو اس کے ہیں ہلیری کلنٹن کے، اس کے ذریعے جو حقائق سامنے آئے ہیں، جو رازہائے سربستہ فاش ہوئے ہیں اور جو حقائق کھل کے سامنے آئے ہیں، اب ان لوگوں نے یہ کہنا بند کر دیا ہے۔ وہ اخوانی اور وہ جماعت اسلامی کے لوگ جو کل تک یہ کہا کرتے تھے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی دست نگر ہے، امریکہ کی محتاج ہے، امریکہ کی ذہنی غلام ہے، اب انہوں نے ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر ان کو سننے کے بعد جو ہے یہ کہنا بند کر دیا ہے۔ اب کتابوں میں، اخبارات میں، میڈیا میں اور مضامین میں اب یہ بات سننے میں نہیں آتی ہے، نہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اخوانی اور جماعت اسلامی کے لوگ یہ کہنے پر آمادہ ہوں کہ حکومت سعودیہ جو ہے امریکہ کی دست نگر ہے۔ محمد بن سلطان نے یہ بھی کہا کہ اوباما نے اور ہلیری کلنٹن نے مل کر کے 8 سال تک سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ میں بربادی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ ہلیری کلنٹن اور اوباما جو ہیں 8 ایئرز تک مشرق وسطیٰ کو برباد کرنے کے لیے برباد کیا بھی انہوں نے کافی حد تک، اور آخر میں ان کا ہدف تھا سعودی حکومت، لیکن یہ لوگ جو ہیں ناکام رہے۔ سلطان محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ لوگ ناکام رہے، سعودی حکومت جو ہے امریکہ کے بغیر 8 سال تک مقاومت کرتی رہی، مدافعت کرتی رہی، اور اوباما جو ہے کیفر کردار کو پہنچا۔ اوباما
اور ہلیری کلنٹن اپنے ناپاک منصوبوں میں ناکام رہے، اور سعودی حکومت ان کے بغیر آج بھی باقی ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اوباما اور کلنٹن جو ہے، ہلیری کلنٹن، یہ سعودی عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ الربع الخالی جو بیچ کا حصہ ہے، یہ سعودی حکومت کو مقرر کیا جانے والا تھا، اور اس کے مشرق میں اور اس کے مشرق میں اور اس کے جنوب میں اور اس کے مغرب میں 4 ممالک دوسرے بننے والے تھے۔ یہ منصوبہ روب عمل آ چکا تھا۔ اوباما اور ہلیری کلنٹن نے اور امریکہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ سعودی عرب کو 5 کانٹیننٹ میں تبدیل کر دیں گے۔ بیچ کا حصہ جو ہے سعودیوں کا رہے گا اور ہر طرف دشمن آباد ہوں گے۔ لیکن اوباما جو ہے اپنے منصوبے میں ناکام رہا۔ امریکہ کے مدد کے بغیر 8 سال تک جو ہے سعودی حکومت جو ہے از خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، اپنے ذاتی طاقت کی بنیاد پر، اپنے زور قوت کی بنیاد پر، اپنے تدبر اور تفکر کی بنیاد پر جو ہے باقی رہی۔ اوباما ناکام رہا اور کچھ نہیں کر پایا، امریکہ کچھ نہیں کر پایا، اور آخر میں اوباما خود کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ آج اوباما جو ہے اس پر مقدمے جاری ہیں کہ تم نے مصر کو 8 ارب ڈالر کیوں دیے تھے؟ وہ ناکام رہے۔ سعودی حکومت امریکہ کے بغیر کامیاب رہی، اور سلطان محمد بن سلمان نے، ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم امریکہ کے تعاون کے بغیر کامیاب رہے، اور اس اوباما ناکام رہا، اور آج امریکہ میں اس کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں کہ تم نے مصر کو 8 ارب ڈالر کیوں دیے؟ کیا یہ تمہارے باپ کے تھے؟ اب معلوم ہے آپ کو مصر کو اوباما نے 8 ارب ڈالر کیوں دیے تھے؟ فلسطینیوں کو وادی سینا میں آباد کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم دی تھی۔ آج وہ خود جو ہے نرغے میں ہے، خود جو ہے وہ سوال جواب کے دائرے میں ہے، خود اس پر یہ سوال کیے جا رہے ہیں، اس پر مقدمات جاری ہیں، وہ رقم واپس لے کر کے آؤ جو تم نے مصر کو دی تھی۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اخوانیوں سے اور جماعت اسلامی کے لوگوں سے کہ وہ یہ کہنا بند کر دیں کہ سعودی حکومت جو ہے یہ امریکہ کی غلام ہے، امریکہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، امریکہ کے پٹھو ہے، امریکہ کی ذہنی غلام ہے، امریکہ کے ماتحت ہے، اور امریکہ کے اشارہ کرنے پر سیاسی اقدام کرتی ہے، اور امریکہ کے تعاون کے بغیر اس کا وجود جو ہے خطرے میں ہے، اسی لیے وہ خاموش رہا کرتا ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرنے والے ہیں محض 2 مثالوں کی بنیاد پر، لیکن آنے والے ویڈیوز میں ہم دلائل کا انبار لگا دیں گے کہ قدم قدم پر حکومت سعودیہ نے جو ہے امریکہ کو روکا ہے۔ امریکہ فلسطینیوں کے خلاف جو ہے کتنے اقدام کرنے والا تھا، لیکن قدم قدم پر سعودیوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف یہ اقدام نہ کرے، اور خود ہلیری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہمارے راستے میں، ہمارے سیاسی مفادات اور سیاسی اقدامات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا سد راہ جو ہے وہ سعودی ہے۔ یہ قدم قدم پر آڑے آتا ہے، یہ ہم کو روکتا ہے، ہمارے راستے میں بندشیں پیدا کرتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارے اقدامات میں مزید جارحیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ ہم کو روکتا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ قبول کیا ہے۔ لہٰذا آج کے اس ویڈیو میں ہم نے اس پر اکتفا کیا ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم مزید حوالے پیش کریں گے، مزید مثالیں پیش کریں گے کہ کس طریقے سے ہر موقع پر، ہر قدم پر سعودی حکومت نے جو ہے امریکہ کا جواب دیا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو روکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تباہی بربادی پیدا کرنے کے لیے جب امریکہ آگے آیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ سعودیوں کو شامل کر لے، اس نے انکار کیا، اس کو روکا۔ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کرنے کے بارے میں ایک بار نہیں متعدد بار جو ہے سعودی نے روکا۔ اگر سعودی حکومت نہ ہوتی تو فلسطینیوں پر ہو رہے مظالم میں مزید اضافہ ہو گیا ہوتا۔ آج جو صورتحال ہے وہ کم تباہ کن نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تباہ کن ہوتی اگر سعودی حکومت جو ہے قدم قدم پر ان لوگوں کے راستے میں سد راہ نہ بنتا۔
لہٰذا ہم جماعت اسلامی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر سامنے آؤ، لوگوں کے بیچ میں شکوک پیدا نہ کرو، شبہات پیدا مت کرو، اسے بدنام مت کرو۔ بندر بن سلطان جو عربوں کا سابق وزیر، سابق سفیر تھا، اس کا یہ انٹرویو اور 33,000 ای میل جو ہلیری کلنٹن کے ہیں، جس کو امریکہ کی وزارت خارجہ نے اس عظیم منصب پر فائز کیا تھا، ان کے ذریعے منکشف ہونے والے حقائق جو ہیں آج سامنے ہیں۔ بحمدہ تعالی کوئی اخوانی یا کوئی جماعت اسلامی کا آدمی جو ہے اس کے بعد سے یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سعودی حکومت جو ہے امریکہ کی غلام ہے، اس کی پچھو ہے، اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے۔ ان لوگوں نے مکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے مکر کیا اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، یعنی سیاسی چالیں چلیں، اور اللہ نے بھی ان کے خلاف سیاسی چالیں چلیں، اور اللہ تعالی بہترین تدبر والا ہے، بہترین حکمت والا ہے، بہترین مصلحت والا ہے۔ تو سیاسی اقدامات کیے تھے ان لوگوں نے مشرق وسطیٰ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن سعودی حکومت نے قدم قدم پر مغرب کو روکا ہے، امریکہ کو روکا ہے، بندشیں عائد کی ہیں، وہ ان کا ذہنی غلام نہیں ہیں۔ اوباما جب آیا تھا عرب میں، جب آیا تھا سعودی عرب میں، جب آیا تھا اس مدعے پر بحث کرنے کے لیے، عراق کے مسئلے پر بحث کرنے کے لیے، تو محمد بن سلمان یہ لوگ جو ہیں ان سے بحث کر رہے تھے، بڑے بڑے سیاسی مسائل پر فیصلے ہو رہے تھے، اور امریکہ اور سعودی حکومت کی سیاسی پالیسیوں پر بات ہو رہی تھی، لیکن اذان ہوتے ہی فوراً سعودی کے تمام ارکان ممبران جو ہیں اٹھ گئے اور بس چل دیے، اوباما کو چھوڑ کر چل دیے، اور اوباما اور ان کے لوگ جو ہیں دیکھتے رہ گئے، یہ تک نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ ان کی بڑی جگ ہنسائی ہوئی، پوری دنیا میں جو ہے میڈیا میں سب ہنستے تھے، سب مذاق کرتے تھے کہ کس طریقے سے سعودی شہنشاہوں نے امریکہ کے سیاسی مدبروں کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر سعودی خائف ہوتے، ان کے ماتحت ہوتے، ان سے ڈرنے والے ہوتے، اتنی بڑی کانفرنس میں ان کے سامنے بحث کرتے کرتے اذان ہوتے ہی ان کو یوں ہی چھوڑ کر نہ چلے جاتے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، اور شرمندگی مٹانے کے لیے وہ لوگ آپس میں آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور وہ لوگ نماز پڑھنے چلے گئے۔ یہ ہے روب اور دبدبہ ہمارے سعودی شہنشاہوں کا، جن کو یہ بدنام کرتے ہیں۔ یہ ملوکیت ہے، یہ بادشاہت ہے، جبکہ یہ اسلامی نظام ہے۔ کبھی بادشاہت ہے، کبھی خلافت ہے، کبھی شورائی حکومت ہے، کبھی خلافت ہے، کبھی وصیت ہے، کبھی ولی عہدی ہے۔ یہ تمام اسلام کے حکومت کی شکلیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور خلفائے راشدین کی زندگی میں ان کی مثالیں ملتی ہیں، قرآن عظیم کی آیات بینات میں دلائل ملتے ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث میں حکومت کے طور طریقے ملتے ہیں، تقسیم ملتی ہے، کہیں خلافت ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں شورائیت ہے، کہیں پر ولی عہدی ہے، کہیں پر وصیت ہے، کہیں پر انتخاب ہے، یہ ہر نمونہ ملتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سعودی میں بادشاہت ہے، شہنشاہیت ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، اور یہ غلطی پر ہیں اپنے سیاسی اقدامات کی بنیاد پر۔ تو انشاءاللہ ہم تمام یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بے شمار دلائل پیش کریں گے جو اس بات کو ثابت کریں گے کہ سعودی اپنی سیاسی پالیسیوں میں بالکل آزاد ہے، خود مختار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا دست نگر نہیں۔ ایک بات میں بھول گیا تھا کہ جب سلطان محمد بن سلمان نے جواب دیا، ٹرمپ کا جواب دیا، ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ سعودی حکومت جو ہے 2 ہفتے تک ہمارے بغیر جو ہے قیام نہیں کر سکتی ہے۔ دراصل انتخاب کا موقع تھا، اور انتخاب اور الیکشن کے موقع پر سیاسی رہنما جو ہیں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، تعلی کر جاتے ہیں اپنے سیلف ڈیفنس میں۔ تو جب یہ بات سلطان محمد بن سلمان نے، جب یہ ولی عہد نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہیں 30 سال پہلے امریکہ کے ہمارا وجود ہو چکا تھا، اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کا دفاع خود کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے دینے پر ٹرمپ مجبور ہو گئے تھے، اور ٹرمپ نے میڈیا میں جواب دیا تھا،
اور کہا تھا کہ لوگ ہم کو برگشتہ کرتے ہیں، ہم کو اکساتے ہیں کہ ہم سعودی حکومت کا جواب دیں، ان سے اختلاف کریں، تو وہ سن لیں اس بات کو کہ سعودیوں سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، اور ہماری کوئی ایسی مجبوری نہیں۔ میں امریکہ کے عوام کے مفاد کے لیے جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور سعودی جو ہے مفت میں ہم سے وہ نہیں کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، وہ ہمارے اسلحہ خریدتے ہیں، وہ ہمارے ہتھیار ہم سے خریدتے ہیں، ان کے اربوں ڈالر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ ہم سے کاروبار کرتے ہیں۔ ہم اپنی معیشت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سعودی حکومت سے اختلاف کر کے، ان سے مخالفت کر کے، ان کے سیاسی اقدامات میں ان کی مخالفت کر کے اپنی معیشت کو اور اپنے سیاسی مفادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم سعودیہ پر دخل اندازی نہیں کر سکتے، ہم سعودی پر یلغار نہیں کر سکتے، ہم اپنے سیاسی معاملے میں آزاد ہیں۔ ٹرمپ کو مجبور کر دیا یہ کہنے پر، ان کو اکسا رہے تھے لوگ کہ آپ جو ہیں سلطان محمد بن سلمان کا جواب دیجئے، لیکن جب جواب دیا تو اس میں اس نے خود یہ اعلان کر دیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ سعودی جو ہے امریکہ کے ماتحت ہے اور وہ 2 ہفتے بھی اس کے امریکہ کے تعاون کے بغیر جی نہیں سکتا ہے۔ ٹرمپ جیسے عظیم مدبر کو، نیتا کو جو ہے مجبور کر دیا سلطان محمد بن سلمان کے اس بیان نے، جو بندر بن سلطان نے، جس کا انکشاف اپنے اس انٹرویو میں دیا ہے، اور ہلیری کلنٹن کے 33,000 ای میل میں جو پوشیدہ تھا۔ اور پھر الیکشن کے موقع پر ٹرمپ نے یہ بات، کیا بات، کہ 2 ہفتے تک جو ہے سعودی جو ہے امریکہ کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، زندہ رہ نہیں سکتا ہے، مقاومت نہیں کر سکتا ہے، اپنی مدافعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات اس نے سعودیوں کے خلاف نہیں کی تھی اکیلے، بلکہ جرمنی، روس اور یورپی یونین کے خلاف بھی کہی تھی۔ ان 3 ملکوں کے خلاف، یعنی ایک تو یورپی یونین اور دوسرا جرمنی اور تیسرا روس، ان کے بارے میں بھی ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ they cannot stand without us. We are the persons, we are the ones who lend a supporting hand. یہ الفاظ کہے تھے، یا اس قسم کے ایکسپریشن کہے تھے کہ یہ یعنی روس ہے اور یورپی یونین ہے اور جرمنی ہے اور سعودی ہے، یہ ہماری مدد کے بغیر جو ہیں سیاسی تناظر میں قیام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میڈیا نے جو ہے جرمنی اور یورپی یونین اور روس کے بارے میں کہی گئی ٹرمپ کی بات کو تو نہیں لائے میڈیا میں، لیکن سعودیوں کی بات کو لے آئے کہ سعودیوں کے بارے میں ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ they cannot stand without us, they cannot stand even for 2 weeks in the world policy۔ لیکن سلطان محمد بن سلمان نے کہا، جواب دیا اس کا، یعنی ٹرمپ سے اگر یہ خائف ہوتے، ان کے ماتحت ہوتے اور ان کا یہ سیاسی معاہدہ ہوا ہوتا کہ تم ہمارے محافظ ہو اور ہم تمہارے جو ہیں مخدوم ہیں، تو یہ الفاظ نہ کہتے۔ کھلم کھلا سلطان محمد بن سلمان نے بڑی جارحیت کے ساتھ میں، بڑی شدت کے ساتھ میں ٹرمپ کا جواب دیا، اور ٹرمپ نے بڑی نرمی کے ساتھ میں دوستانہ تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے الفاظ کہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر سعودی حکومت سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے سیاسی حریف نہیں ہیں، وہ ہم سے اسلحہ خریدتے ہیں، ان کے اربوں ڈالر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی قیمت پر اپنی امریکہ کی معیشت کو، اپنی اقتصادی حالت کو برباد نہیں کر سکتے ہیں سعودی حکومت سے اختلاف کر کے۔ تو یاد رہے اے اخوانیوں اور جماعت اسلامی کے لوگوں، سعودی حکومت اگر امریکہ کے ماتحت ہوتی، ان سے خائف ہوتی، تو اتنے کھل کر کے سلطان محمد بن سلمان جو ہے اور ہمارا وہ سفیر، سعودی سفیر جو 30 سال تک امریکہ میں رہا، یعنی بندر بن سلطان آل سعود، اس نے ان رازہائے سربستہ کو فاش کیا ہے، اور 33,000 وہ ای میل کے اندر میں پوشیدہ معلومات، جس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ سعودی جو ہے حکومت
امریکہ سے خائف ہے یا کوئی ایسا سیاسی معاہدہ ہوا ہے کہ جس میں وہ جو ہے اس سے ڈرے، اس سے خوف کرے، اس کی ہر بات کو مانے، اس کے ماتحت رہے، امریکہ جو کہے وہ کرے۔ امریکہ کو قدم قدم پر اسرائیل فلسطین کے مسئلے میں روکا ہے۔ اور بھی مثالیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ پائیں گے۔ ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔